بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے حاصل نہیں کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ خدا کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ جو کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے، اسے حاتم طائی کا احسان اٹھانا نہیں پڑتا۔ حکیم لقمان نے فرمایا، دنیا تجھے کچھ بھی کہے، کچھ بھی دے، لیکن خبردار تو کبھی بھی دنیا کی طرف مائل مت ہو۔ دنیا ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ عقلمند انسان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور وہ غلطی کو سدھارنے میں لگ جاتا ہے۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ خود کو وہی ظاہر کریں جو آپ ہیں، اور وہی کہیں جو آپ محسوس کریں، کیونکہ جو برا مانتے ہیں ان کی پرواہ نہیں، اور جن کی پرواہ ہے وہ برا نہیں مانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، اور اکیلے جینا سیکھو۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں ابر کی طرح گزر جاتی ہیں، لہٰذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے، مگر اللہ جانتا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگ جائیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اسی طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے باس کو کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو
تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت، عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، اور کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو یاد رکھنا۔ ہر ایک نئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر دوستی پرانی ہو تو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق زندگی ایک آئینہ ہے، اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہوتے جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ آپ کی قسمت کا انحصار آپ کے الفاظ، آپ کے انداز، فکر، طور طریقہ اور انداز زندگی پر ہے، کیونکہ جو شخص اپنے دل اور دماغ سے جس انداز میں کام لیتا ہے، اس کی پوری ذات اور شخصیت ایسی ہی بن جاتی ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں، انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ تمہاری بہترین دوڑ یہ ہے کہ تم محنت کر کے ایمان بناؤ اور دین سیکھو، پھر دین اور ایمان سے نیک اعمال کماؤ، اور نیک اعمال سے جنت کماؤ، اور جنت اللہ کی رضا اور راحت کی جگہ کا نام ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے اپنی پریشانیاں کسی کے سامنے بیان کر دیں، اس نے اپنی ذلت کا سامان کیا۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو، وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔